آج کل اگر آپ کچہری میں 1 بجے کے بعد تشریف لائیں تو آپ کو علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت کے سامنے ایک پولیس وین کے ساتھ ایک ایمبولینس بھی کھڑی نظر آئے گی، اور آپ کو نظر آئے گا کہ 5-6 ملزمان جن کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی اور جن کے پاؤں پہ ایک یا دونوں ٹانگوں پہ گولیاں لگی ہوئی اور ان کو پٹیاں لگی ہوئی نظر آئیں گی۔ ان میں کچھ کی حالت تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ اسٹریچر پہ پڑے ہوتے ہیں اور ان کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا جانا ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں CCD کی کارروائیوں میں جو ہاف فرائی جن کو کیا جاتا ہے، فل فرائی کی تو بات ہی الگ ہے، اس پہ پھر بات کروں گا۔ تو علاقہ مجسٹریٹ صاحب یہ بادر ہی نہیں کرتے کہ وہ IO صاحب سے پوچھ لیں کہ جناب حضور اس کی ٹانگ پہ کیا ہوا ہے، یا اسی ملزم سے پوچھ لیں کہ جناب آپ کی ٹانگ پہ ہوا کیا ہے۔ کیا علاقہ مجسٹریٹ صاحب کے علم میں یہ نہیں ہے کہ CCD کی کارروائیاں چل رہی ہیں اور وہی چوز کر رہی ہے کہ کس کو کیا سزا دینی ہے؟ اگر اسی طرح پولیس نے ہی چوز کرنا ہے کہ کس ملزم کو مجرم ٹھہرانا ہے اور اس کی زندگی کا خاتمہ کرنا ہے تو پھر عدالتوں کو بند کر دینا چاہیے۔ کیا مجسٹریٹ صاحب کی یہی ڈیوٹی ہے کہ اس نے بس ریمانڈ سائن کرنے ہیں، اور وہ بھی بغیر دیکھے؟ وہ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں یا اسٹریچر پہ پڑے ہوتے ہیں اور مجسٹریٹ صاحب ریمانڈ جناب دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر عدالتوں نے اپنا کام پولیس کے ہی حوالے کرنا ہے تو پھر یہ کس وجہ سے وہ اتنی تکلیف کرتے ہیں کہ عدالتوں میں تشریف لاتے ہیں؟ علاقہ مجسٹریٹ صاحب کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس نے پورے تھانے کے جو کارروائی ہو رہی ہے اس کو مانیٹر کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ اگر اسی طرح کی ایکسٹرا جوڈیشل جو پنشمنٹ ہے، جو سزائیں ہیں یا کلنگ ہے ہوتی رہی تو پھر جوڈیشل سسٹم کا کیا فائدہ ہے پھر اس سارے سٹرکچر کا؟ اگر اسی طرح کی کارروائیاں رہنی ہیں تو پھر کاہے کہ یہ عدالتیں اور کاہے کا یہ انصاف؟ پھر تو پولیس کے ہی ذمہ لگا دیا جائے کہ وہی ڈیسائیڈ کر دے کہ کون سا ملزم مجرم ہے اور اس کو کیا سزا ہونی چاہیے۔ کیا عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ اس پہ نوٹس لے؟ کسی بھی اسٹیٹ میں، دنیا کے کسی بدترین اسٹیٹ میں بھی اس طرح کی اسٹیٹ لیول پہ کلنگ، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ یہ واحد ہمارا ملک ہے اور خصوصاً پنجاب ہے جہاں پہ یہ پولیس کو لائسنس ٹو کل دے دیا گیا ہے اور اس پہ کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ شروع میں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ملزمان کو خطرناک قسم کے ملزمان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن آگے چل کے جو اس کے کنسیکوینسز ہیں وہ آپ کی چیخیں نکال دیں گے۔ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ پولیس جو پہلے ہی ایک کرپٹ پریکٹسز میں ایک نمبر 1 پہ ہے، اب اس کی بارگین پوزیشن کیا ہو گئی ہے۔ وہ کسی بھی ملزم کے جب کان میں کوئی اگر ایک چھوٹا سا سپاہی بھی کہہ دے کہ جناب آپ کا تو CCD میں نام چلا جائے گا، تو وہ ملزم کچھ بھی کرے گا، کسی طرح سے بھی کچھ بھی جو وہ مانگیں گے وہ کرے گا، کیونکہ یہ جو خوف پیدا ہو چکا ہے اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یقیناً مثبت بھی ہے، لیکن جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ آپ ہر شریف آدمی وہ اس کو سفر کرے گا۔ خدا نخواستہ کسی بھی شریف آدمی کا جب بھی پولیس سے پالا پڑے گا تو اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں یہی خوف ہوگا اور وہ کسی بھی بارگین پہ آ کے ہر صورت میں کوشش کرے گا کہ اس کی کہیں نہ کہیں کچھ دے دلا کے جان چھوٹ جائے۔ آپ کو اس چیز کو روکنا ہے۔ آپ بجائے انویسٹیگیشن کے پروسیس کو بہتر کرنے کے، اپنی انویسٹیگیشن کو ماڈرن طریقوں سے اس کو اپنانے کی بجائے آپ ایک شارٹ کٹ کے ذریعے لائسنس ٹو کل دے دیا کہ پولیس جو چاہے جو مرضی کرے، نو باڈی کین آسک، نو باڈی کین کوسچن، اور اس پہ کوئی کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ یہ کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کس کو جینا ہے اور کس کو مرنا ہے؟ کون سا ملزم مجرم ہے اور کون سا ملزم وہ گناہوں سے پاک ہے؟ بہرحال سپیریئر کورٹس کو اس بات پہ نوٹس لینا چاہیے اور ایک جوڈیشل کمیشن قائم ہونا چاہیے جو CCD کی یہ کارروائیوں کی انکوائری کرے۔ اگر یہی کارروائیاں جاری رہیں تو اس کے 2 اثرات ہیں۔ ایک اثر تو بالکل واقعی پازیٹیو ہے کہ ایک جو کریمنل مائنڈ ہے اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، لیکن جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ اس لیے خطرناک ہے کہ فی الحال تو یہ کارروائیاں چل رہی ہیں اور CCD ایک ہیروئک ویو دے رہی ہے اور ایک انتہائی پازیٹیوٹی کے ساتھ ایک پراپوگیٹ کیا جا رہا ہے کہ انتہائی خطرناک ملزمان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اب یہ کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کون سا ملزم انتہائی خطرناک ہے
اور کون سا ملزم اس کو اختیار نہیں ہے جینے کا، یہ کون فیصلے کر رہا ہے؟ کیا یہ جوڈیشری کا جو فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، کیا یہ ان کو نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ کیا ان کارروائیوں کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے کہ ایک فرد واحد نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ ملزمان جو ہے یہ خطرناک ہے اور ان کو پولیس نے ہی سزائیں دینی ہیں ایکسٹرا جوڈیشل وے سے؟ دنیا کا کوئی بدترین سے بدترین نظام حکومت بھی اس طرح کی کارروائیاں الاؤ نہیں کرتا جس طرح کہ اب ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنی سٹرانگ ایویڈنس ہے ملزمان کے خلاف تو ان کو کورٹس میں کیوں نہیں پیش کیا جاتا؟ کیا پولیس کی جو انکوائری کی اور جو پراسیکیوشن کا جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے اس کو کیوں نہیں مضبوط کیا جاتا؟ بجائے ایک جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے اس کو بہتر کیا جائے، آپ نے ایک پیرلل ایسا ڈپارٹمنٹ کھڑا کر دیا جس کو لائسنس دے دیا، لائسنس ٹو کل، اور اس پہ نو انکوائری، نو کویسچن، مطلب یہ ہے کہ ان اکاؤنٹیبل اختیار دے دیا، اور وہ بھی ایسا اختیار جو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کا اختیار۔ اور ان ایسی کارروائیوں پہ عدالت عالیہ کا اور عدالت عظمیٰ کا خاموش ہونا اور کوئی نوٹس نہ لینا حیران کن ہے۔ ذمہ داری ہے عدالتوں کی کہ وہ پوچھیں، آئیو سے پوچھیں کہ آپ نے جو کیس پریزنٹ کیا ہے اس میں آپ نے کیا انکوائری کیا ہے، کیوں وہ پراسیکیوشن کے جو پروسیس ہے، انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے اس میں کیوں ایسی کمزوریاں ہیں جس سے ملزم چھوٹ جاتے ہیں۔ عدالتوں میں تو سزائیں بھی ہوتی ہیں، اگر آپ مضبوط کیس ہے، اگر پراسیکیوشن نے اپنا کیس پروو کیا ہے بیانڈ شیڈو آف ڈاؤٹ تو یقیناً عدالتیں سزائیں دیتی ہیں، لیکن ولفلی بعض اوقات پولیس ملزمان کو پروسیس میں، ملزمان کو جو انکوائری کا پروسیس ہے، جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے اس میں ولفلی کمزوریاں رکھی جاتی ہیں اور پھر یقیناً ملزمان چھوٹ جاتے ہیں۔ اس کو بجائے آپ ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنا کے ایک لائسنس ٹو کل دے دیں، اس کو ایک اپنی انویسٹیگیشن ایجنسی، ایک انویسٹیگیشن کا ادارہ قائم کریں کہ وہ ان تمام جرائم کی پراپر انویسٹیگیشن کریں تھرو ماڈرن ٹیکنیکس، تاکہ ان کو باقاعدہ عدالتوں میں پیش کیا جائے ان ایویڈنس کو، اور ان ایویڈنس کے ذریعے سے، عدالتوں کے ذریعے سے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، نہ کہ پولیس کے اختیار میں دے دیا جائے کہ بس پولیس ہی فیصلہ کرے کہ اب ان ملزمان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تھینک یو۔